ہمارے پیر مرشد حضرت قبلہ خواجہ معین الدین محبوب قریجہ صاحب بھارپور تعلق سے استقبال کریں گے، آپ تشریف لائیں گے اور آج کے میلے کے حوالے سے میلے کی غرض و غایت بیان کریں گے۔ محترم المقام عزت مآب سید حضرت خواجہ معین الدین محبوب قریجہ صاحب۔ تشریف رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بہت مہربانی عباس بھائی، بہت شکریہ آپ کا۔ یہ ہمارے کند کوٹ سے ہمارے دوست ہیں، وہاں سے تشریف لائے ہیں۔ شاہ جی میں بہت مہربان ہوں، میں آپ کی شکر گزار ہوں آپ کی اس مہربانی کا کہ آپ سکرن سے اتنا دور دراز سفر کر کے یہاں تشریف لائے ہیں، اور خواجہ فرید ہوں یا بابا فرید ہوں یا داتا صاحب ہوں یا خواجہ اجمیر ہوں، ان سب کو اہل بیت کے قدموں کی جوتی کے صدقے یہ مقامات حاصل ہوئے ہیں۔ سادات جتنے صوفیہ کرام کے نزدیک احترام کے قابل تھے، اس کی میں ایک مثال آپ کو خواجہ صاحب کے ایک واقعے سے دینا چاہوں گا۔ ایک میراثی یا کمہار یا درخان کوئی بھی آپ سمجھ لیں آتا تھا قاضی صاحب کے پاس اور کہتا تھا کہ میں سید ہوں۔ آپ کھڑے ہو جاتے، اس کو ساتھ اپنے بٹھاتے، 100 روپیہ نظر پہ اس وقت 100 روپیہ پیش کرتے۔ تو برو جو دربار میں آپ کے خلفاء تھے انہوں نے پہچان لیا کہ یہ تو ساتھ والی بستی سے آتا ہے اور یہ تو وہاں پہ ڈھول بجاتا ہے۔ تو انہوں نے قاضی صاحب سے کہا کہ جی یہ تو فلاں ہے اور ساتھ والی بستی چاچڑے کے نزدیک رکن پر ایک جگہ ہے، وہاں سے ہے یہ۔ آپ خاموش ہو گئے۔ پھر اگلی دفعہ وہ آیا، پھر انہوں نے چیمہ گویا کی، انہوں نے کہا قاضی صاحب یہ تو آپ میراثی کو وہ تو سید ہے بن کے آتا ہے، آپ اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں، 100 روپیہ بڑی رقم ہوتی ہے۔ آخر تیسرے چوتھے دفعہ انہوں نے کہا جی اس سے پوچھ لے یہ ہے کون۔ تو خلیفے جو ہوتے ہیں نا جی وہ بڑے اس معاملے میں حساس ہوتے ہیں کہ کوئی اور پیسہ نہ لے جائے ہمارے علاوہ۔ تو انہوں نے کہا جی ہاں بھائی تو بتا۔ وہ خلیفہ کھڑے ہو گیا، انہوں نے کہا جی بتا تو کون ہے۔ اس نے ہاتھ باندھ کے کہا کہ قبلہ میں واقعی یہ صحیح کہہ رہے ہیں اور میں وہی ہوں جو یہ بتا رہے ہیں جی۔ تو آپ 100 روپے دیتے، میرے چند ماہ گزر جاتے ہیں آرام سے۔ تو آپ نے فرمایا میاں آج سچ بولنا کوئی ضروری تھا، تو خاموش ہو جاتا۔ ادھر تجھے میں نظر پیش کرتا ہوں، ادھر آقا علیہ السلام کی زیارت ہو جاتی ہے۔ تو سادات کا یہ مرتبہ اور یہ مقام تھا ہمارے صوفیہ کے نزدیک، اور واقعی اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ مولا کائنات کے صدقے یہ سب معتبر بنے ہیں، ان کے دربار بنے ہیں اور ہزاروں لاکھوں لوگ ان کے درباروں پر حاضری دے رہے ہیں۔ تو آپ کی آمد روہی والوں کے لیے بھی اور میری اپنی ذات کے لیے بھی بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں، اسناد سے کینیڈا سے آئے ہیں، اور وہ علی پور چٹھا سے ہمارے ایک سیادہ نشین غلام رسول وہی صاحب تشریف لائے ہو۔ یہ سب کیا ہے؟ کوئی عمران خان کا جلسہ ہے کہ پٹواری اور دوسرے لوگ پکڑ کے لے کے آئے ہیں لوگوں کو؟ یہ صوفی کا اپنا ایک کرزمہ ہے۔ جہاں پر صوفی قدم رکھتا ہے وہ جگہ متبرک ہو جاتی ہے، مقدس ہو جاتی ہے اور لوگوں کے لیے زیارت گاہ بن جاتی ہے۔ اور یہاں بھی خواجہ صاحب کے قدم ہیں، اور سچی بات ہے میں 2 سال اپنی بیماری کی وجہ سے نہیں آ سکا، تو مجھے روحیلوں نے بڑی دعائیں دی ہیں جی، میں ان کا بڑا مشکور ہوں۔
میرے کوئی بچنے کے بظاہر تو کوئی حالات نہیں تھے، لیکن اتنی دعائیں مجھے ملی کہ ایک دفعہ پھر میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں. اب جتنے سانس بھی باقی بچے ہیں، پہلے بھی میں نے کوئی کمی نہیں کی اور اب بھی انشاءاللہ کوئی کمی نہیں کروں گا. مجھے سچی بات ہے، اس ریت سے عشق ہے، یہ میرے خون میں شامل ہے. شاید میں بہت محبت کرتا ہوں روہی سے، روہی والوں سے. کیوں کرتا ہوں؟ آپ سب گواہ ہیں. میں کبھی یہاں سے کوئی کچھ لے کے نہیں گیا. میں جو کچھ لے کے آتا ہوں یہاں خرچ کر کے جاتا ہوں. میں نے کبھی آپ لوگوں سے، اگر میرے نام پہ کوئی اور لے رہا ہے تو میں اس کا ذمہ وار نہیں ہوں. میں ایک پیسہ 24 سال میں ایک پیسے کا روادار نہیں ہوں کہ میں یہاں سے چندہ اکٹھا کر کے جاؤں گا. میں خدمت کے لیے آتا ہوں اور آپ کی زیارت کے لیے آتا ہوں، اور فرید پاک کی ان راستوں پہ جو قدم ہیں ان قدموں کے نشانات کو بوسہ دینے کے لیے آتا ہوں. میں 24 سال بڑا عرصہ ہوتا ہے یار. ایک انسان تو پہلی دوسری ملاقات میں پہچانا جاتا ہے. میں 24 سال سے مسلسل آ رہا ہوں. میں کسی اور کے عمل کا ذمہ دار نہیں ہوں. تو میں شاہ صاحب ایک اور آپ کو بات بتاؤں کہ ہم ہوئے کافر تو وہ کافر مسلمان ہو گیا. میں امریکہ 3 دفعہ گیا ہوں. وہ مجھ سے پوچھتے تھے کہ تم صوفی ہو یا مسلمان ہو. وہ ایئرپورٹ پہ مجھ سے یہ کوشچن کرتے تھے. اب وہ صوفیہ کی طرف آ رہے ہیں اور ہم پتہ نہیں کدھر جا رہے ہیں. پہلا کوشچن یہی ہوتا تھا، آر یو صوفی آر مسلم؟ تو ان کو بھی پتہ چل گیا کہ دنیا کی بقا جو ہے وہ صوفیہ کی تعلیمات میں ہے. جہاں پر صوفیہ کی تعلیمات ہوں گی وہاں دہشت گردی نہیں ہوگی، وہاں بم نہیں پھٹیں گے، وہاں لوگوں کا قتل و غارت نہیں ہوگا، وہاں لوگوں کے ساتھ محبت ہوگی، پیار ہوگا. یہ ان کی لیٹسٹ تحقیق ہے. اچھا اب اس سے اور زیادہ مزیدار بات بتاؤں آپ کو کہ جو ولی عہد ہے سعودی عرب کا، اس نے میڈیا کے سامنے کہا کہ ہم نے کھربوں ڈالر خرچ کیے ہیں وہابیت کو پھیلانے میں، اور ہم اس میں کامیاب نہیں ہوئے. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ صوفیہ. ان کا انفلوئنس، ان کی لوگوں کے دلوں پر جو لگی ہوئی مہریں ہیں ان کو کھربوں ڈالر بھی نہیں ہٹا سکے. اب یہ اتنا عظیم اجتماع جو ہے، اب اس کا کیا پتا کون بیٹھا ہوا ہے، کس مسلک کا بیٹھا ہوا ہے، اور کیسے اپنے گھر کو چھوڑ کے یہاں آیا ہوا ہے. یہ خوشحال لوگ نہیں ہیں. ان کے پاس پتہ نہیں کرایہ بھی تھا کہ نہیں تھا. ان کے گھر میں بیماری تھی، صحت تھی، قرضہ تھا، جو کچھ بھی تھا. فرید فرید کرتے ہوئے یہ آ رہے ہیں، حق فرید اور یا فرید کے نعرے لگاتے ہوئے. اس لیے کہ صوفی کے پاس محبت ہے، صوفی کے پاس پیار ہے. ایک باپ بیٹا آئے حاجی صاحب کے پاس. حاجی صاحب کے پاس 300 ملازمین تھے جو لنگر کی خدمت کے لیے وہاں پر موجود ہوتے تھے. تو صبح باپ بیٹا جب آئے حاجی صاحب کے پاس تو بیٹے نے ہلکے سے کہا باپ کو، ابا ابا یہ بندہ تو رات 10 پکھے جلے نہ کڑا. اس نے کہا چپ کر بے وقوف، اس کے تو بادشاہ مرید ہیں، یہ ہمیں پنکھے کیوں رات کو جلے گا نا. تو اس نے پھر اس کو بےچینی تھی نا کہ رات کو یہ بڑا آدمی تو ہمیں گرمیاں تھیں، پنکھا لے کے ہمارے اوپر کھڑا ہوا تھا، تو آج یہ پیر بن کے بیٹھا ہوا ہے. تو یہ کیا چکر ہے؟ یا 2 ہیں، اگر ایک ہے تو یہ کیا رنگ کیا ہے؟ اس نے پھر ہلکے سے کہا نہیں ابا بالکل یہی ہے. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 300 ملازمین لنگر کے لیے رکھے ہوئے شخص کو، جس کے نواب مرید ہیں اور اس اسٹیٹ کا بادشاہ بھی ان کا غلام ہے، لیکن یہ جو ان کے دل میں محبت تھی عوام کے لیے، لوگوں کے لیے، یہ ان کو اس طرح کی خدمت کرنے پہ مجبور کر دیتی تھی. خائی صاحب نے لوگوں سے جس طرح والے حنم
پیار کیا ہے یا صوفی نے جس طرح انسان سے پیار کیا ہے اس کی کوئی اور مثال نہیں ملتی. اور پھر لوگوں نے کیا کیا؟ لوگوں نے ان کو سینکڑوں سال یاد رکھا. آج آپ داتا صاحب چلے جائیں، بابا صاحب چلے جائیں، آپ خواجہ غریب نواز. اچھا، میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ خواجہ غریب نواز حضرت معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا. کن کو؟ ہندوؤں کو. ہندوؤں کا سب سے بڑا دشمن تو پھر خواجہ معین الدین اجمیری کو ہونا چاہیے نا، لیکن سب سے زیادہ ہندو آ جاتا ہے. یہ کمال نہیں ہے صوفی کی؟ ان کے مذہب سے لوگوں کو دوسرے دین میں داخل کیا، لیکن وہ آج بھی اس کی پوجا کرتے ہیں. مجھے یاد ہے مشرف صاحب گئے آگرہ، پریزیڈنٹ تھے اس وقت، تو انہوں نے اجمیر شریف بھی جانا تھا، لیکن وہ جو تھے مذاکرات ناکام ہوئے تو ان کو پھر واپس آنا پڑا، اجمیر شریف نہیں جا سکے. تو ان کے وزیر خارجہ سے میڈیا نے پوچھا کہ آپ نے پاکستان کے صدر کو اجمیر شریف کیوں نہیں جانے دیا؟ تو وہ آگے سے پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اجمیر شریف والا آنے دیتا تو ہم کسی کو نہیں روکتے. یہ اجمیر والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اس پہ منحصر ہے، کسی کو آنے دے کسی کو نہ آنے دے، اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. تو جب لوگ آتے ہیں نا تو وہ اجازت دیتا ہے تو آپ آتے ہیں، اس میں آپ اپنا کمال نہ سمجھیں. صوفی کی درگاہ پہ وہی جاتا ہے جس کو صوفی قبول فرماتا ہے. تو آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ ایک تو روحی میں رہتے ہیں اور دوسرا آج خواجہ صاحب کے اس پروگرام میں آپ شریک ہیں. میں ایک بار پھر اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور روحی کے باسیوں کو میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، کیونکہ میرے خواجہ صاحب کے آپ محبوب تھے، ہیں اور رہیں گے. تو جب تک میری سانس میں سانس ہے تو میں بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا. اگرچہ اب بھی بڑی میں اس سے گزر رہا ہوں، تکلیف سے اور بیماری سے گزر رہا ہوں، لیکن پتہ نہیں یار کیا ایسی کشش ہے کہ میں اس تکلیف میں بھی آپ کے ادھر حاضری دینا میں نے ضروری سمجھا. اگلا زندگی رہی تو اگلا جو ہے میلہ وہ ہمارا 25واں ہوگا. میں زندہ رہا تو انشاءاللہ وہ ہم سلور جوبلی منائیں گے. پورا سال ہم اس کی تیاری کریں گے کہ 25 سال ہمیں اس دھرتی پر ہو جائیں گے فرید فرید کرتے ہوئے. تو وہ میلہ جو ہوگا وہ تاریخی میلہ ہوگا. میں رہا تو میں آپ کے درمیان ہوں گا، ورنہ راول سے انشاءاللہ اس میلے کو بڑے شان و شوکت سے منائیں گے. بہت بہت شکریہ.